وزیر قانون 29 تاریخ کو جمعے کی شام کو لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ ایک انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنانے جا رہی ہے اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں، میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو اپنا جواب آپ کو دوں گا۔ اگلے دن 12 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ طے ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب ہی موضوع ہیں، ٹی او آرز بنے، جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے، اس پہ بحث ہوئی اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروو کرنے کا تو وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے، فائنل اپروول سے پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر قانون کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے بات کریں اور ان سے یہ شیئر کریں اور ان سے فارمل کنسنٹ لیں۔ 2 بجے کا وقت تھا، 2 بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی اور پھر وزیر قانون نے ان سے بات کی۔ اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے۔ تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن، جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے۔ یہ ان کو بتایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا، تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا۔ یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، ہی از اے جینٹلمین تھرو اینڈ تھرو، ہز انٹائر جوڈیشل کریئر اسپیکس فار اٹ۔ مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو کس طرح سے، میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے، تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی عام کون کرے گا۔ اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو، تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے، اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر، میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے، مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی۔ یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو، اس نیشن کو۔ بھئی ایک شریف، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے، کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے، چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں، سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ حملہ کرنا کسی پہ، بس ابھی کوئی شریف آدمی ہو تو جواب نہیں دیں گے، ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے۔ یہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے، شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں۔ جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر۔
جی سر یہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا، آپ ہی کو آیا. آپ ہی یہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the Cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the Cabinet for reposing confidence in me to head the Commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Isa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. انہوں نے تو مجھے اختیار دیا، مگر میں ذرا جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، تو میں نے اپنا کوئی اس میں اختیار استعمال نہیں کیا. میں نے مشاورت ہر موقع پہ مشاورت کی ہے، اور بلکہ یہ بھی آپ کو کہتے چلوں کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز اور چیف جسٹس سے ملے، جس میں میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو خط تحریر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ہم تو صرف 2 ممبران ہیں اس کے، ہم سپریم جوڈیشل کونسل تو نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ 2 بہتر سمجھیں وہ کیجیے. یہی بات ہوئی تھی نا شاہ صاحب؟ تو یہ بات ہوئی تھی. بہرحال اب وہ ہر کوئی طریقہ کار، کوئی بہتر طریقہ کار بھی کہہ سکتا ہے جو اپنی سمجھ میں آئی، عقل میں آئی. تو ہم نے کہا کہ اس میں اب آ جائیں ذرا خط پہ. 2 چیزیں تھیں جی، خط پہ میں آنا چاہ رہا تھا. 2 چیزیں تھیں. ایک وہ پارٹ ہے جو جسٹس جیلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں نہیں، میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں، ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو الج کیا ہے. سو یہ 2 پارٹ تھے. ہمارے سامنے جو تھا، ہم تو اس پارٹ کو دیکھ کر انکوائری کمیشن کی ہم نے پروپوزل دی تھی. جہاں تک جو میٹر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ آپ کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کاؤنسل کا، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے، یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط، بے بنیاد، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بالکل بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی. کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے. ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں طرز